بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہماری اس سٹوری میں، یوسف علیہ السلام کی سٹوری 11 پارٹ 4 میں۔ ہم سب یوسف علیہ السلام کی سٹوری سن رہے تھے۔ لاسٹ سٹوری پارٹ 3 میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے سبق ملا تھا کہ کیا سبق ملا تھا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ خراب ماحول میں، معاشرے میں کیسے اپنے آپ کی نفس کی حفاظت کرے اور کیسے اللہ سے ڈرے، یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ اور دوسرا سبق یہ تھا کہ زندگی کو آسان کیسے کرے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امتحان دیا ہم اس پر کیسے اللہ کو راضی کرے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنے ماں باپ سے دور کرتا ہے، وطن سے دور کرتا ہے، چاہے ہمیں جیل میں ڈالے، کہیں پر بھی رکھے، ہمیں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، لیکن اس سٹوری سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ دیکھیں۔ پچھلے سٹوری میں ہم نے سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قریب کیسے آتے ہیں، وہ یہ سٹوری میں سنیں گے۔ اور انشاءاللہ جو خواب کا جو تعبیر تھی آپ سب کو پتہ ہے، پھر بھی ایک بار دہراتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کسی کو پتہ نہیں تھی، لیکن جو شراب پلانے والا تھا، جو جیل کا قیدی تھا، اس نے بادشاہ کا خواب سن لیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ایسا شخص مجھے پتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو تو کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام کو خواب کے بارے میں ڈسکس کیا۔ کہا کہ دیکھو یوسف، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، 7 موٹی گائے، 7 دبلی گائے، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہے ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں، یعنی کھیت جس طرح سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت سیریس خواب ہے، یہ تو بہت سیریس خواب ہے، 15 سال تم پر کیسے گزرنے والے، یہ اس کے بارے میں خواب ہے کہ 7 موٹی گائیں سے مراد ہے کہ 7 سال اچھی خوب بارش ہوگی تم لوگوں کے پاس، اور بہت سارا اجگاؤ ہوگا، گروتھ ہوگی، یعنی جو ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہوگا۔ 7 دبلی گائے سے مراد ہے کہ بری مصیبت والے 7 سال آئیں گے، اور یہ 7 سال کہاں سے آئیں گے؟ خشکی کے، یعنی ایگریکلچر کی طرف سے، اور ایک خطرہ بارش کا نہیں ہوگا۔ جو 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے جو راشن غلہ سیو کیا تھا، یعنی 7 سال جو سیو کیا تھا، اگلے 8ویں سال سے وہ کھاؤ گے۔ تو یہ 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں اسی کا اشارہ کرتی ہیں۔ تو تم لوگ اس کو بہت زیادہ کھانا، جو راشن ہے سیو کرنا، اور دیکھ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور خوب خوب اس کو جو چاول کھیت ہے اس کو بہت زیادہ اگانا۔ تو یہ سبھی لاسٹ سٹوری میں ہم نے سن لیا تھا، لیکن سٹوری ہماری انکمپلیٹ ہو گئی تھی، کیونکہ زوم آپ کو پتا ہے کہ بالکل 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں ہماری جو کلاس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو بائی بھی نہیں بولا تھا۔ تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں وہاں سے، وہیں سے انشاءاللہ جہاں سے ہماری جو سٹوری ختم ہوئی تھی۔ تو قیدی نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو یہاں پر بلاؤ، اتنا ٹیلنٹڈ لڑکا، اتنا جینیس لڑکا جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اتنا ٹیلنٹڈ کہ بادشاہ کو تو خواب سمجھ میں آ گیا، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے، 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، یہ سارا سب تو سمجھ میں آ گیا۔ آیت نمبر 50 یوسف علیہ السلام کا جو سورہ ہے، سورہ نمبر 12، اس میں آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے، جب خاسد نے یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے جیل میں آیا تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ چلو بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اپنے رب کے پاس، یعنی آپ کو پتا ہے کہ اسی قرآن میں رب کہا، رب یعنی اللہ کو کہتے ہیں، لیکن جو لوگ تھے وہ جاہل تھے، رب بادشاہ کو بھی رب مانتے تھے۔ تو ایسا نہ کہے کہ ہم آج کل کے بادشاہوں کو بھی رب تو صرف ایک ہے، لیکن پہلے کے لوگ جاہل تھے، اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم اپنے رب کے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکروں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی ان لوگوں نے امیج خراب کر دی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ٹرائی کیا تھا، یوسف علیہ السلام خراب ہے، ان کی امیج خراب کر دی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا کئی سال۔ تو یہ لوگوں نے سارے مل کر یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک جیل میں ڈال دیا۔ تو بادشاہ کو لوگوں کو تو بتانا تھا کہ سب لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام جو میں ہوں انوسینٹ ہوں، لیکن جو غلطی تھی وہ تو ان عورتوں کی اور عزیز مصر کی بیوی کی تھی، لیکن مجھے غلطی انہوں نے
میں بے قصور ہوں لیکن مجھے انہوں نے ڈال دیا۔ آیت نمبر 51 میں بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا سیریس میٹر ہے۔ تمام عورتوں کو بلایا، جو عورتیں اس ٹائم پر موجود تھی، اور عزیز مصر کی بیوی اس کو بھی بلایا اپنے، اور سب عورتوں کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، تمہارا یوسف کا کیا معاملہ تھا؟ تم لوگوں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا یا یوسف نے کیا تمہیں اپنی طرف بلایا؟ کیا معاملہ تھا؟ سبھی عورتوں نے کہا حش اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسف علیہ السلام تو نیک ہے، ان میں کوئی برائی نہیں تھی، برائی تو ہم میں تھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ سب عورتیں سچ کہہ رہی ہیں، عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ سب عورتیں سچ کہہ رہی ہیں اور بات کلیئر ہو گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، حق بات سامنے آ گئی، تو سب کے ساتھ یہ سب لوگوں نے اپنی بات تو کلیئر کر دی کہ غلطی تو ہماری تھی، لیکن یوسف کی تو غلطی کوئی نہیں تھی۔ تو پھر اس نے بھی کہا کہ دیکھو اصل میں جو غلطی تھی نا، وہ میری غلطی تھی، میں نے یوسف کو اپنی طرف بلایا، اور جو کرتے والا واقعہ ہے وہ صحیح واقعہ ہے، اس میں یوسف سچا ہے اور غلطی میری تھی۔ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ غلطی اس کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگایا تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اب آؤں گا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آؤں گا۔ اتنا یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اب آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا سارا سب کچھ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عزیز مصر ہے کہ وہ جان لے، میرا یقین کرے کہ اس کے پیچھے میں نے اس کی جو امانت تھی اس میں خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، مجھے بیٹے جیسا رکھا، مجھے شہزادے جیسا رکھا، کہ میں کیوں اس طرح سے اس کے گھر میں یہ کام کروں گا۔ اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کتنا صبر تھا، اتنے سال جیل میں رہنے کے بعد بھی کہا کہ میں جب تک مجھ پہ الزام کلیئر نہیں ہوگا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بدلے میں ہوتا تو میں فوراً، اگر قاصد آتا تو میں فوراً سے نکل جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر، یعنی یوسف علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے پہلے آدم علیہ السلام آگے چلے گئے، یوسف علیہ السلام آگے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، لیکن سب کی دعوت ایک تھی، سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ سب ایک بھائی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے اندر بھی برائی کا مادہ ہے، میری اپنی نفس بھی برائی کی طرف بلاتی ہے، برائی کی خواہش میرے اندر بھی ہے، جیسے تم لوگ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن جو نفس ہے وہ بہت برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کے کام کرنے کے لیے بار بار یہ نفس جو ہے وہ بار بار ابھارتی ہے، سوائے اس شخص کے جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اندر بھی برائی کا مادہ ہے، میرے اندر بھی برائی کی جو نفس ہے وہ ہے، لیکن یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اسی لیے میں بچ گیا، اپنے رب کی طرف سے میں بچ گیا، اگر نہیں تو میں بھی خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچایا، میں اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے بچایا اسی لیے میں بچ گیا۔ یہ نفس امارہ کی بات کرتے ہیں، یہ 3 طرح کی نفس ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لغوامہ، یہ 3 طرح کی نفس ہے، اس کے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لغوامہ، یہ 3 طرح کی نفس ہیں۔ نفس ابھارتا ہے اپنے آپ کو ایک نیکی کی طرف، برائی کی طرف، یہ 3 طرح کے انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے، کیونکہ آج کی سٹوری میں یہ اس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بس یاد رکھیں کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لغوامہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے جاننا۔ جب قاصد آیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مصر کا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ پر جتنے بھی الزام تھے وہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام آپ کے پر جتنے بھی الزام تھے وہ کلیئر ہو گئے۔ بادشاہ نے تفتیش کی اور دیکھا کہ سارے کے سارے الزام جو عورتیں وہ واپس اپنے اوپر لیتی ہیں، غلطی ایکسیپٹ کرتی ہیں، تو یوسف علیہ السلام آپ آ جاؤ۔ آیت نمبر 54 میں بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، ایسے بندے کو میں اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لوں، اپنے لیے خاص کر لوں، اپنا رائٹ ہینڈ بنا لوں۔ آپ کو بتائیں کہ بادشاہ کا سیکرٹری یعنی بادشاہ کے خاص، یعنی اس کے بعد سیکنڈ نمبر اسی کا چلتا ہے،
یعنی خاص لوگوں میں سے، یعنی بالکل خاص، کسی کی چلی گی نہیں. یعنی بادشاہ تو بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ عزیز مصر کا کتنا کرپٹ تھا، کتنا بدماش تھا. بادشاہ کا تو کچھ نہیں چل رہا تھا، اسی کا سارا چل رہا تھا. یوسف علیہ السلام کو انسنٹ اندر ڈال دیا، اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اندر ڈال دیا. تو بادشاہ کو پتا ہے، تو بادشاہ تو اس کے پاس جو آتا ہے وہی لوگ بتاتے ہیں، وہی سنتا ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا. تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں ان کو خاص بنا لوں. تب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکل کر آئے. ابھی تک بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کی بات چیت خاصیت کے ذریعے ہو رہی تھی، یعنی بیچ میں آدمی کے ذریعے بات ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، وہ بہت ان کے پاس نالج ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ سارا سب کچھ سن رہے ہیں. عورتوں کے منہ سے بھی تعریف سن لی، سب کچھ سن لیا. لیکن ابھی تک یوسف علیہ السلام سے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ صرف خاصیت کے تھرو ہو رہی تھی. جب یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور جب مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتا ہے تو سیدھا بوتل میں اتر جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا فین ہو جاتا ہے. بادشاہ نے کہا، یوسف، آج سے آپ ہمارے پاس عزت والے اور مرتبے والے ہو گئے، آپ پر آج سے بھروسہ ٹرسٹ کیا جائے گا، آپ کو اتنی بڑی پوسٹ دی جائے گی کہ یعنی آپ کا یعنی مصر کے اوپر میں تو بادشاہ ہوں، لیکن حکم آپ کا چلے گا، کیونکہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ خراب ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے آفیسر سے خراب ہے، کرپٹ ہے، بدماش ہے، ظلم کرتے ہیں. بادشاہ نے آفر کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام، میں تمہیں اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لیتا ہوں، یعنی تمہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں. یعنی جیسا یوسف علیہ السلام سے بات ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کا فین بن جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، کہ تم نے آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی سچویشن بہت خراب آنے والی ہے، بہت ہی خراب. اور اس حساب سے اگر مجھے سمجھ میں جو آ رہا ہے، میں اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور اس پرابلم کو سالو کرتا ہوں. آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، منسٹری آف ایگریکلچر جو ہے نا، وہ خزانے کر دیں، کہ مجھے وہاں پر آپ مقرر کر دیں. ابھی کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو حالت آنے والی ہے وہ بہت خراب آئے گی، تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انچارج، یعنی منسٹری آف ایگریکلچر جو ہوتی ہے اس میں بنا دیجئے. خزانے تو ابھی زمین کے اندر ہیں، بیج بوئیں گے تو زیادہ سے زیادہ فصل جو گروتھ ہے، چاول جو راشن ہے وہ باہر نکلے گی، زیادہ سے زیادہ سٹور کریں گے، تھوڑا سا تھوڑا خرچ کریں گے اور سٹاک زیادہ سے زیادہ سیو کریں گے. کیونکہ 8ویں سال سے جو مصیبت ہے وہ آنے والی ہے، کیونکہ ابھی مصیبت تو آئی نہیں، آنے والی ہے. نہ کہ ہم مصر کے باہر بھی لوگوں کی پرابلم سالو کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ مصر کی اطراف، کیونکہ مصر کے صرف یوسف علیہ السلام بادشاہ یہیں پر پتا ہے کہ 7 سال کے بعد موٹی گائے دبلی گائے، یہ تو یہیں پر چلے گا، لیکن باہر کے لوگوں کو پرابلم پتا نہیں، تو ہم ان کی پرابلم بھی سالو کریں گے. یہ آپ کے جو آفیسرز ہیں ان سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو چور ہے، یہ تو بدماش ہے، ظلم کرتے ہیں، ان سے تو یہ کام ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں ویسا ہوگا. بادشاہ تو آپ کو پتا ہے، بادشاہ تو فین ہو گیا، یعنی اگر کسی کا کوئی فین ہوتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں تو وہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، ایسے ہی نہیں ہوا میں، یعنی میں بس خالی لے لوں، کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور جانکار بھی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے. آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ملک مصر میں جگہ دی. ٹھیک ہے، ملک مصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ دے دی. اتنی بڑی پوزیشن تھی مصر میں، جہاں چاہے یوسف علیہ السلام گھوم سکتے ہیں اسٹیٹس کے ساتھ. یعنی جو الزام تھا وہ ہٹ گیا اور اسٹیٹس کے ساتھ فوڈ منسٹر ہو گئے. بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ نمبر تھا یوسف علیہ السلام کا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا. جو کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور وہاں سے چلے گئے تھے، جو فرشتہ آیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، بتایا تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے نکالے گا بھی، اچھی پوسٹ بھی دے گا اور آپ کے بھائیوں کو بھی بتائے گا. 3 وعدہ. سب سے پہلے کیا وعدہ تھا؟ کہ ہم یہاں سے آپ کو نکالیں گے اور اچھی جگہ رکھیں گے، کہاں پر؟ شہزادہ بنا دیا. پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ کیا تھا؟ کہ آپ کو اچھی پوسٹ دیں گے تو عزیز مصر کی جو پوسٹ ہے، سیکنڈ جو بیتاز بادشاہ جو تھا نا، بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ نمبر تھا یوسف علیہ السلام کو بنا دیا اللہ نے. تیسرا وعدہ تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. یہ انشاءاللہ وہ ابھی
بھائیوں سے جو ملاقات ہے وہ انشاءاللہ اگلے میں نیکسٹ میں آئے گی انشاءاللہ. ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو بھائیوں اور یعقوب علیہ السلام بھائی جو تھے وہ تو فلسطین میں تھے، وہ یہاں پر نہیں تھے. وہ خود بخود یہاں پر کس طرح آتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آتے ہیں انشاءاللہ. بادشاہ کا جو خواب تھا اس کی گھڑی پوری ہو گئی. 7 سال کی جو بارش تھی وہ تیز بارش ہونے لگی. 7 سال بارش میں لوگ مستی کرنے لگے اور فل انجوائے کرنے لگے. کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مستی کرنے لگے. لیکن ان کو پتا نہیں کہ 8ویں سال سے مشکل آنے والی تھی. یہ 7 سال گزر گئے، 8ویں سال خاص سال ہی ہو گئی. بارش ہونے بارش نہیں ہوئی. لوگوں کے پاس جتنا مال سٹاک تھا، غلہ تھا، لوگوں نے استعمال کر لیا. 90 سال بھی تھی، جو پریشانی تھی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے بالکل ٹائٹ سچویشن میں شاید ہو سکتا ہے وہ بھی کر لیا. 10ویں میں تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی. لوگوں کے پاس تو مال تو تھا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. مال تھا، مال یعنی زیور، سونا چاندی، بکریاں، یہ تھی، لیکن کھانے کے لیے تو یہ نہیں چاہیے. تو بارش نہیں تو کھیت نہیں، اور اگر کھیت نہیں تو جانور نہیں، کیونکہ جانور تو تھوڑی ہمارے پیسے کھاتے ہیں، وہ تو ان کو تو گھاس پھوس چاہیے. تو جانوروں کے لیے بھی کوئی گھاس نہیں تھی. لوگوں کو پتا چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے، جب مصر میں بادشاہ کے پاس بہت زیادہ اناج ہے اور کم پرائز میں وہ سیل کرتا ہے. غلہ جو سٹاک ہے، اناج جس کو غلہ کہتے ہیں ہم، جو غلہ ہے، غلے میں پورے جو گھر کے راشن ہے ان سب کا نام آ جاتا ہے غلہ. اگر ہم ایک ایک چاول یا پھر گیہوں دال اس کا نام لے تو یہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن غلے میں سب چیز آ جاتے ہیں، غلہ اسٹاک. اور بادشاہ جو ہے وہ بہت حکمت یعنی سوچ سمجھ سے اور بہت اچھا ہے، اور سبھی ملکوں کو سب کچھ راشن دیتا ہے، اناج بھی دیتا ہے سب کو، اور کم پرائز میں. ٹھیک ہے، تو لوگ فلسطین آنے لگے، مصر آنے لگے. اور فلسطین میں بھی پتا چل گیا کہ جو اناج ہے غلہ وہ کم پرائز میں مصر میں ملتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے. یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور مصر سے غلہ لے کر آؤ. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ وہاں سے نکلے اپنے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام سے وہاں سے نکلے. لیکن آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں رول رکھا تھا. جو کہ مصیبت آئی تھی اس کو اچھی طرح ٹیکل کرنا تھا. لوگوں کو غلہ بھی دینا تھا، کم پرائز میں لوگوں کو ملے. ایسا نہیں کہ لوگ یہاں سے سستے میں خریدے اور اپنے ملک میں جا کر ڈبل ٹرپل پرائز میں سیل کریں. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو رولز اور ریگولیشنز بنائے. کوئی کتنا بھی پیسہ لے کر آئے، غلہ ان کو ملے گا لیکن جتنا ان کو ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام نے بڑے سخت کنڈیشنز رکھے تھے تاکہ سب کو غلہ ملے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس راشن زیادہ لیتے ہیں، لے جا کر ڈبل ٹرپل پرائس میں سیل کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. یوسف علیہ السلام نے کنڈیشنز رکھ دیے تھے کہ جو مرد ہے وہ آ سکتا ہے تو اپنا آئے، غلہ لے کر جائے. اگر اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، رشتہ دار، تو اس کے رشتہ دار اس کا غلہ لے کر جا سکتے ہیں. لیکن مرد کو خود آنا پڑے گا، اور ایک ہی سال کا راشن ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگلے سال جب آئیں گے تو اگلے سال ان کو غلہ ملے گا، اس سال کا صرف ایک ہی سال ملے گا. اور غلہ کس طرح سے ملے گا کہ ایک اونٹ جتنا لاگ سکتا ہے، یعنی ایک کیمل جتنا کیری کر سکتا ہے اتنا وہ اٹھا کر لے جائیں، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اگر آپ پیسے زیادہ دو گے اور آپ کو زیادہ چاہیے تو نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ کنڈیشنز، کیونکہ جو راشن ہے یہ سب کو تقسیم کرنا ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو یہ جو رولز اور ریگولیشنز یوسف علیہ السلام نے بہت زبردست بنائے. تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا، اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے. بنیامین کو تو وہیں پر چھوڑ دیا، وہ تو نہیں لائی بنیامین کو، کیونکہ آپ کو پتا کہ بنیامین جو تھے ان کو خطرہ تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹوں کو بھیجا، بنیامین کو روک لیا. آیت نمبر 58 میں یوسف علیہ السلام کے پاس فلسطین سے تو بھائی آ گئے، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا. دیکھیں یہاں بھائیوں سے کس طرح ملاقات ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. کیوں؟ کون بتائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو یہ لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام بچے تھے، 15 16 17 سال کے تھے اس وقت میں. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. اب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، 3 سے 9 سال جیل میں رہے. اس سے پہلے عزیز مصر کے گھر میں 2 یا 3 4 سال کچھ اس طرح سے تھے. تو یوسف علیہ السلام کا فیس تو بہت چینج ہو گیا. تو لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا.
اور آپ کو بتایا کہ بھائیوں کو ہوش بھی نہیں کہ ہم نے جس کو یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ عزیز مصر بن جائے گا، ٹھیک ہے، عزیز مصر مر جائے گا، ان کو پتا بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف زیادہ مصروف ہو گئے کیونکہ پتا تھا کہ بھائی ہے، نوکروں سے کہا کہ ان کی اچھی خاطرداری کرنا، ان کا اچھا خیال رکھنا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بلایا، پوچھا اپنی فیملی ڈیٹیلز کہ اپنے گھر میں کون کون ہے، ماں باپ بتاؤ، بھائی بہن کتنے ہیں، سارے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم 11 بھائی ہیں، ایک باپ ہے یعقوب علیہ السلام، اور 2 یا 3 جس طرح والدہ ہے، ان کی مائیں ہیں وہ ہیں، کیونکہ یہ سارے سونتےلے بیٹے ہیں، سونتےلے بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو 10 ہو، 11واں کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو انہیں نہیں چھوڑتے، وہ ابو کی خدمت میں ہوتے ہیں اور ابو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ بنیامین وہ نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے آیت نمبر 59 میں یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائیوں نے کہا ہاں ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم غلہ لینے کے لیے نہیں، اس کا نام تو لکھوا دیا لیکن اس کا غلہ تو لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ ہے ہمارا بھائی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنا زیادہ زیادہ نام، اگر ایک بھائی ہے تو ایکسٹرا ڈالتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس بار میں تمہیں 11 بھائی اپنے باپ سب کا غلہ دے رہا ہوں، اگلی بار جب تم آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لے کر آنا میرے پاس، ٹھیک ہے، اگلی بار جب آؤ گے تو تم اس کو لے کر آنا۔ تم دیکھتے ہو کہ میں ترتیب سے حساب کتاب سے غلہ دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی بہت اچھی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 60 میں جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لے کر آؤ گے تو میں سمجھوں گا تم لوگ سچے ہو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، اور میرے پاس غلہ لینے کے لیے اگلے سال نہیں آنا، اور میرے خرید بھی نہیں پھٹکنا، یعنی میرے خرید بھی نہیں آنا۔ آیت نمبر 61 میں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اس بار یہ سارا معاملہ ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اپنے والد سے جا کر تذکرہ کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگلی بار جو بھائی ہے ہمارا 11واں بھائی، اس کو لے کر آئے۔ آیت نمبر 62 میں یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے کہا کہ دیکھو ان کا جو غلہ ہے، ان کا جب پیک کرو گے، پیک کرنے کے ٹائم پر جو انہوں نے قیمت دی، جو پیسے انہوں نے دیے، وہ اسی میں ڈال دینا اور پیک کر دینا، سیل کر دینا، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھر جائیں، جب پہنچے، جب اوپن کرے تو ان کو پتا چلے کہ ان کا جو پیسہ تھا وہ ہم نے واپس کر دیا، اور ہمارا جو امپریشن ہے وہ پڑ جائے، یوسف علیہ السلام کا جو امپریشن ہے وہ پڑ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی بار جب آئیں گے ان کے پاس مال ہوگا نہیں ہوگا خریدنے کے لیے، تو پھر اگلی بار نہ آئے، اور ان کو اگلی بار مزہ بھی چکھانا ہے، بنیامین سے بھی ملنا ہے، یوسف علیہ السلام سے بھی ملنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پلاننگ یہاں سے شروع ہو گئی۔ تو بھائی یہاں مصر سے نکل گئے اور فلسطین پہنچ گئے۔ تو آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے پہنچے، بات چیت کرنے لگے، کہا کہ ابو جان اگلی بار کا جو غلہ ہے وہ عزیز مصر کے نے روک دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیوں؟ تو اگلی بار جب ہم جائیں گے تو ہمیں بنیامین کو بھی لے جانا پڑے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 64 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں، تمہارا میں کوئی بھروسہ نہیں کرتا، تم ویسے ہی اس کے ساتھ کرو گے جیسا اس کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام نے بیٹوں کو یاد دلایا کہ تم نے کس طرح سے جھوٹ بولا، بھائی کو تو کنویں میں ڈال دیا، اور کہا کہ جو بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اب کیا بنیامین کے ساتھ بھی ایسا کرو گے؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشن چل رہی تھی کہ میں اگلی بار کیوں بھیجوں بنیامین کو، یہ تم لوگ تو چیٹر ہو، تم لوگوں نے تو چیٹنگ سے یوسف کو میرے سے دور کر دیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام مرے نہیں، کیونکہ خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر پوری بھی ہونے والی ہے، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کس پریشان حالت میں ہوں گے۔ اگر بیٹا مر جائے تو پتا ہاں ٹھیک ہے بیٹا مر گیا، لیکن بیٹے مرا بھی نہیں، اس کی خبر بھی نہیں آئی، یہ لوگوں نے تو جھوٹ باندھ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نیکسٹ ایئر کی بات ہے، تو نیکسٹ ایئر دیکھیں گے، ابھی تو چھوڑو، ابھی بیگ کھولو، تم لوگوں نے راشن غلہ کس طرح لے کر آیا مجھے بتاؤ۔ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے، جب انہوں نے سامان کھولا، دیکھا کہ غلے کے اندر ان کے جو پیسے لے کر گئے تھے، جو پرچیسنگ، جو خریداری کے لیے پیسے لے کر گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا، اور جب انہوں نے یہ پیسوں کو دیکھا تب ان کی چیخ نکل گئی، کہا کہ ابو جان دیکھے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا۔
جو عزیز مصر ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت مہمان نوازی کرتا ہے اور ہم سے بھی بہت خوش ہے. تو اب اگلی بار جب جائیں گے تو ہم غلہ لے کر آئیں گے، اور ان کو کانفیڈنس بھی آ گیا کہ اگلی بار جانا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگلی بار بھی آئے جب ان کو مزہ چکانا ہے، کیونکہ اب بنیامین سے بھی ملنا ہے، یعقوب علیہ السلام سے ملنا ہے، تو یہ سارا سب کچھ ہے. اور کہا کہ جب اگلی بار جائیں گے تو ہم بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. تو گزرتے گزرتے سال قریب آ گیا، تو اناج لینے جانا بھی تھا، سفر بھی کرنا ہے فلسطین سے مصر 1 یا 2 مہینے، تو پھر سفر میں چلے جائیں گے قافلے کے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام نے شرط بھی رکھی تھی کہ بنیامین کو لے کر آنا ہے، تو جب جائیں گے تو بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے. اور یہ خوش بھی تھے کہ یوسف علیہ السلام مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور اچھا صلہ دیتے ہیں، اور 1 اونٹ ایکسٹرا بھی ملے گا، کیونکہ اب جب بنیامین کو لے کر جائیں گے تو ہم 1 اونٹ ایکسٹرا چاول بھی، ایکسٹرا جو راشن ہے وہ بھی لے کر آئیں گے. تو بھائیوں نے کہا کہ ہم غلہ اس بار زیادہ لے کر آئیں گے. جب ابو سے کہا کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے اس بار، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا. بیٹوں نے کہا کہ دیکھے ابو، اگر ہم نہیں جائیں گے تو عزیز مصر نے کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ گے تو بھائی کو لانا، ورنہ میں تمہیں اپنے قریب بھی آنے نہیں دوں گا. وہ سمجھے گا کہ ہم نے جھوٹ کہا ہے، تو جانے کا فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے. آخر کار یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے منوا لیا، اور پھر کہا کہ دیکھو، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو، تو جب تم لوگ جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ بنیامین کو لے کر جا رہے ہو، لیکن تم لوگ قسم کھاؤ کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے صحیح سلامت. ایسا نہیں کہ بھیڑیا صرف ہمارے چھوٹے بیٹوں کو کھاتا ہے، تم لوگوں کو تو بھیڑیا چھوڑ دیتا ہے، ان کو کرتوں میں سے نکال دیتا ہے، کرتے نکالتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، کرتے تم لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. یا ایسا نہیں کہ صرف جو بھیڑیا ہے وہ میرے بچوں کو، جو چھوٹے بچوں کو وہی کھائے، بڑوں کا گوشت اسے پسند نہیں. آخر کار پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تم تو اسے لے جا رہے ہو صحیح سلامت، اگر تکلیف آئے، پریشانی ہے، اگر تمہیں کوئی روک لے تو سب کے اوپر ہے، اکیلے ہمارے بیٹوں پر، جو چھوٹے بیٹوں پر، اس پر نہ ہے. پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، کہ قسم تو لے لی، بنیامین کو لے جانے کے لیے راضی تو ہو گئے. آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، تم لوگ چوڑے، ہٹے کٹے، خوبصورت ہو، تو تم الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے جانا. اور میں چاہتا ہوں، یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک چال ہے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. الگ الگ دروازے سے جاؤ گے، کیونکہ 11 نوجوان لڑکے ہیں، کوئی نظر نہ لگا دے، کوئی حسد نہ کر لے، اور جب تمہیں نظر لگ جائے تو بڑا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ نظر حق ہے. یہ کوئی تدبیر نہیں تھی، یہ صرف ایک پلاننگ تھی کیونکہ نظر نہ لگے. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تو بھیج دیا یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ مصر میں پہنچتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس اب یہ جو بھائی ہے وہ پہنچتے ہیں، 11 بھائی الگ الگ دروازوں سے یہ پہنچتے ہیں. اگلی سٹوری میں انشاءاللہ کس طرح یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملتے ہیں اور کس طرح سے ان بھائیوں کو ستاتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. آج کی جو سٹوری ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو سبق تھا یوسف علیہ السلام کا، اس میں جو سبق ہمیں دیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے. آج کی جو سٹوری وہ ختم ہو جائے گی پارٹ 4 میں، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلی سٹوری میں انشاءاللہ لاسٹ فائنل ہے، اس میں ہم یوسف علیہ السلام کس طرح بھائی سے ملتے ہیں بنیامین سے، کس طرح یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں، کس طرح یوسف علیہ السلام کی پوسٹ بڑی باپ کو پتہ چلتی ہے، اور خواب کی جو تعبیر ہے 11 ستارے سجدہ کرنے والے، یہ سارا سب کچھ اگلی سٹوری میں ہم پڑھیں گے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اگلی کلاس میں، اگلی سٹوری میں ہم ایک سوال بھی پوچھیں گے، 1 یا 2 سوال، جس میں صحیح جواب دینے والوں کو گفٹ ملے گا. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کا شکریہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.